یہ کیا معاملہ ہے کہ کون اس لائن کو ڈرا کرے گا کہ کون سا کام آپ کے آئینی حدود کے اندر اندر ہے اور کون سا کام آپ اپنے باس کو خوش کرنے کے چکر میں آئین کی پامالی کر جاتے ہیں؟ تو آئین کی پامالی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں تو کبھی کبھی ہمیں اس طرح سے کھلے عام دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر انفارچونیٹلی جب سے وجود میں آیا ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین آکوپیشن کا بدترین نشانہ بن رہا ہے۔ کیا وہاں کی صورتحال ہے اور کیا آپ کی ہمیں اپنے حریت ایکٹیوسٹ کے طور پر سفر کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے امت مسلمہ کو اس دن کے موقع پہ، سنت ابراہیم کے موقع پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ویسے بھی گمبھیر ہے اور آپ لوگ سب بخوبی واقف ہیں وہاں کے حالات جو ہیں۔ دیکھیں، جو یہ مذہبی فریضہ ہوتا ہے، ہر مذہب کو حق ہے کہ وہ اس دن کو منائیں، سیلیبریٹ کریں آزادی کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مگر کشمیر کے اندر جو بھی یہ مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے جو مذہبی جذبات ہیں اس کی توہین کی جاتی ہیں۔ وہاں پر ریلیجس رائٹس سلب کر لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جامع مسجد سری نگر پچھلے 3 سال سے اس پہ قفل لگا ہوا ہے۔ میر وائز عمر فاروق صاحب آج بھی گھر کے اندر نظر بند ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ عید نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی۔ اجتماعی طور پہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں سنت ابراہیم کے اس دن کے موقع پہ، اس پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ بین الاقوامی جو قوانین ہے یا جو کنونشنز ہیں اس کی کھلا یہ خلاف ورزی ہے۔ وہیں جب ہمارے ریلیجس رائٹس وہاں سلب ہیں، عاشورہ کا دن ہو وہاں پابندیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نماز جمعہ کے موقع پہ بھی لوگوں کی گرفتاریاں، تشدد، ظلم، جبر۔ بلکہ کچھ دن پہلے اگر آپ دیکھیں پلوامہ میں ایک مسجد کے اندر جو 50 RR کی ریجمنٹ جو آکوپیشنل فورسز نے، وہ مسجد کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے وہاں بے حرمتی کی اس کی، اور لوگوں سے کہا گیا کہ جے شری نام کا نعرہ دو۔ اس طرح کا جبر ظلم ہے وہاں پر۔ اب یہ جو ہندوستان گاؤں رکشک کے نام پہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور دیکھیں کتنے اہم لوگ ہیں کہ گاؤں کو یہ بڑا پوتر سمجھتے ہیں، مگر انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، وقت نہیں۔ بالکل۔ تو اسی طرح سے وادی کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہاں ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ سلب ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو سارے وہاں سلب ہیں، غصب کر لیے گئے ہیں۔ جہاں اتنی بڑی فوج 1.5 ملین، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا دنیا کا اس وقت جو ملٹریزڈ زون ہے وہ کشمیر ہے، ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے۔ اچھا، ابھی آپ مطلب جس موضوع پہ بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ، اب ہماری خواتین ڈپریشن کا شکار ہیں، اور زیادہ تعداد ہے کہ خوفزدگی کی اس ماحول میں وہ زندگی گزر بسر کر رہی ہیں، اور گھروں سے ان کا باہر نکلنا بڑا ماحول ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر طرح سے جو بھی ظلم و جبر کی کہانیاں ہیں وہ ہر گھر وہاں پیش کرتا ہے، ہر گھر کے بالکل اس کا شکار ہے۔ اور عید کے موقع پر جو ہے وہ کیا ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں قربانی؟ اب بالکل جس طرح سے میں نے بات کی کہ اجتماعی طور پہ ہمیں قربانی نہیں کرنے دی جاتی ہے، اب وہاں جو قابض فوج ہے وہ یہ دیکھتی ہیں کہاں پر گائے ذبح ہوئی ہے یا کوئی، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مودی نے تو کھلم کھلا کہا تھا کہ گائے کو ہم سری نگر میں ذبح نہیں کرنے دیں گے وادی کے اندر۔ تو اسی طرح سے وہی پوری وادی کی صورتحال ہے۔ دور دراز علاقوں میں تو اگر کسی جگہ چوری چھپے ہوتا ہے تو یہ ایسی صورتحال کہتے ہیں کہ پہلے جب ڈوگرا حکمران تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ ان پہ پابندیاں تھی۔ اب جب ہم بھارتی قبضے میں آ گئے ہیں پچھلے 75 سال سے، خاص کر پچھلے 35 سال سے مکمل طور پہ کشمیر کے اندر حقوق عالم ہے، لا قانونیت ہے، لوگ جو ہے نا وہ خوفزدگی کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر، آئے روز وہاں جعلی مقابلے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے نوجوانوں کو، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کے بچے ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں ہیں، آپ دیکھیں وہ کس طرح سے، بالکل وہ کیا عید منائیں، وہ کیا خوشی منائیں۔ اچھا، آپ پاکستان کب شفٹ ہوئے مقبوضہ کشمیر سے؟ میں جب یہ سٹرگل شروع ہوئی تھی 90s میں، اس وقت میں پھر مائیگرنٹ ہو کے آیا تھا، تو پھر ہم اسی کاز کے ساتھ منسلک رہے۔ تو پھر فیملی وغیرہ آپ کے بھی تو میرے سارے جو پیرنٹس، بہن بھائی، وہ تو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، تاہم میرے بچے یہاں پر ہیں، اور بس وہ مائیگریشن کر کے آئے، مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ضرور آزاد ہوں گے، واپس اپنے گھر کو چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ تو وہیں آپ لوگ ہمارے پشتبان ہیں، آپ ہماری آواز ہو، بالکل، وہ ہم سب کا گھر ہے، یہ آپ سب کا گھر ہے، بالکل ہم ایک ہیں۔ تو ہم جنگ ہی لڑ رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کی۔ بالکل صحیح۔ قائد اعظم نے جو کہا تھا، یہ میری شہرگ ہے، یا سید علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ کا جو مقبول نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو یہ وہی جنگ ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے۔
چاہے ہندوستان جو بھی ظلم جبر کہے. بالکل صحیح. بدقسمتی سے کل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پچھلے ہفتے پچھلے جو مودی گیا تھا اپنا امریکہ, تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تو مزہ کا خیز, کتنا گمراہ کن, ہم مر رہے ہیں, ہمیں وہ ہماری طرف انہیں نظر نہیں آ رہا ہے, اندھا ہو گیا ہے. مگر دہشت گردی اور یہ جہاں پاکستان نے خود 60-70 ہزار لوگ قربان کیے اس پہ, فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا, دنیا کو محفوظ کیا اس دہشت گردی سے, خود شکار ہے, مگر اس کے بعد بھی یہ ڈیول سٹینڈارڈ, یہ اس طرح کی پالیسی, یہ مزہ کا خیز ہے, ناقابل برداشت ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بہت ہی دلچسپ ڈسکشن چل رہی ہے, پروگرام کے سلسلے کو بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. سی یو آفٹر شارٹ بریک.